معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہے، یعنی علامات کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہی قیامت کی نشانی ہے، یعنی آپ آخری نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا ظہور ہی قیامت کی نشانی ہے، یعنی اسی امت پر قیامت آنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری امت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ایک روز اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، اور کئی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ظاہر ہوئی، اور بعد کے لیے بھی جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے، لیکن وہ بڑی نشانیاں جو قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، آئیے اب ہم اس کے بارے میں جانیں۔ دھواں نکلے گا جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور پھر دجال کا ظہور جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار، اس میں ہر ملک شامل ہو جائے گا۔ ایسا ہوگا کہ ہر ملک کو ایک معاہدہ کرنا ہوگا، ہر چیز کا بیج وہ دیں گے، وہ بیج ایسا ہوگا کہ جس سے دوبارہ بیج نہیں بنے گا۔ جیسے اب فصل اگاؤ تو فصل میں سے خود بخود بیج نکلتا ہے، وہ لوگ جو بیج دیں گے تو وہ ایسا بیج ہوگا کہ اس سے دوبارہ بیج نہیں ملے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسے چکن ہوتا ہے، صرف ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس سے دوبارہ ان کی نسل کی افزائش نہیں کر سکتے۔ اور جو انڈے ہوتے ہیں اس کو بھی صرف ہم پکا کر کھا سکتے ہیں، اس میں سے بچہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح کا معاملہ ہو، یعنی وہ بیج جو ہوگا ظاہر میں تو ایسا لگے گا کہ وہ بیج ہے، مگر دراصل اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ اس بیج سے دوبارہ کھیتی باڑی کی جا سکے، یعنی وہ بیج ایک ہی بار کھیتی باڑی کے کام میں آئے گا۔ پھر تیسری نشانی دابۃ الارض زمین سے نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان ظاہر ہوگا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ پھر سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، یعنی اب جیسا سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کائنات میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی جو پورے سولار سسٹم کو بدل دے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما کا ظہور، یہ ظہور تو ہونا ہی ہے، یہ علامات قیامت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی یہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا معاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد دو کام ہوں گے، یہودیوں کی تباہی اور عیسائیت کا خاتمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کے عقیدے کی نفی کر دیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ۔ اور دوسری چیز وہ یہ بڑی کریں گے کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم نے یہ جانور کھانا شروع کر دیا ہے، میں نے تم کو کب اس کی اجازت دی تھی؟ میری شریعت میں تو یہ حرام تھا، تم نے اپنے اوپر لاگو کیسے کر لیا یہ چیز کو کھانے؟ یعنی میری شریعت تو میں نے تم پر لاگو کر دی تھی، اور میری شریعت میں اس گندی چیز کو کھانے کی کبھی اجازت تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا جو نکلنا ہے یہ علامات کبریٰ میں ہے، ان کی تعداد ایک بڑے پیمانے پر ہوگی، اور ان کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ یہ اونچائی سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے، جیسے کوئی پہاڑی علاقے سے نیچے بستی بسی ہوتی ہے اور لوگ اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ سارا کا سارا زمین کا پانی پی لیں گے، سارے حیوانات کو وہ کھا جائیں گے، کتا، بلی، بکری، سانپ، بچھو، ہر جاندار کو وہ کھا جائیں گے۔ ان پر فتح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عام لڑائی کے ذریعے نہیں دے گا، بلکہ اللہ ان کو ایک ایسی بیماری دے دے گا کہ سب کے سب اس بیماری میں مبتلا ہو کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی بڑی لمبی گردنوں والے کہ وہ ان سب کو کھا جائیں گے، اور وہ زمین کو ان سے صاف کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر اس معاملے کے بعد پوری دنیا میں حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ 45 برس وہ رہیں گے، اس درمیان میں وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا انتقال بھی ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، وہیں ان کو بھی دفنایا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اور یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات بھی کی تھی۔ ہر مسلمان کا اس پر پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کا منکر حدیث کا منکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا قیامت سے پہلے یہ طے شدہ بات ہے۔ ایسے تو کئی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ظاہر ہو بھی رہی ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے۔ کسی صحابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 علامتیں جب تک ظاہر نہ ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ اس میں سے 3 علامتیں تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فوراً ظاہر ہوگی، اور 3 علامتیں آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ اور 3 جگہ زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرے عرب میں۔ پھر ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یاد رکھیے ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ یا بچنے کا راستہ صرف اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن۔ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو بچ سکیں گے۔ ویسے بھی ہر انسان کی ایک ذاتی قیامت ہے، یعنی موت، جو ہر وقت اس کی گردن پہ ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ تو اس بڑی قیامت سے پہلے اپنی خود کی قیامت کی تیاری کر لیں، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں تاکہ کامیابی ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔